الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ قاری محمد حمزہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الحمزہ قرآن اکیڈمی۔ سامعین دی وقار، آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہم نے جو ہے اس سے پچھلے سبق میں بھی پڑھے۔ ٹوٹل نون ساکن اور تنوین کے قواعد جو ہوتے ہیں وہ 4 ہوتے ہیں۔ پہلا اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ اظہار اور اخفا اس سے سبق نمبر 12 میں ہم نے جو ہے اس کو پڑھا، سمجھا، سیکھا، اور اس کے بعد سبق نمبر 13 کو پڑھا، اور آج جو ہے سبق نمبر 14 میں ہم نون ساکن اور تنوین کے 2 جو قواعد رہ گئے تھے ان کو ہم سیکھیں گے۔ سامعین دی وقار، اس سے پہلے کہ اگر لیکچرز آپ نے نہیں سنے، نہیں سمجھے، آپ کو نہیں آتے، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں، تاکہ آپ کو جو ہے سمجھ آئے پچھلے قواعد بھی، اور پھر جب آگے لگیں گے، کیونکہ جتنا آگے ہم چلتے جائیں گے پچھلے قواعد بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، تو اب آپ کو جب نہیں سمجھ آئے گا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ آپ کو پچھلے قواعد نہیں آئیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پچھلے قواعد کو دیکھیں، سمجھیں، تاکہ پھر جو ہے آگے جب آپ پڑھ رہے ہو تو آپ کو وہ بھی سمجھ آ رہے ہو۔ سامعین دی وقار، آج کے اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں اور اپنے سبق کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ اس کی مشق میں بھی اس کو اپلائی کر کے اس کو پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ جو 2 قواعد ہیں، پہلے قاعدے کا نام ہے ادغام اور دوسرے کا نام ہے اقلاب۔ ٹھیک ہے جی۔ اب پہلے والے کو ہم دیکھتے ہیں، ادغام کو۔ کون سے والے کو؟ ادغام کو دیکھتے ہیں۔ ادغام ہوتا کب ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد ہیں تو انہی کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ بس سمپل سا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ کہ ادغام ہوگا۔ بس سمپل سی بات ہے۔ را اور لام میں بغیر غنہ کے، یعنی حروف یرملون ابھی پڑھتے ہیں، وہ ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنے ہیں۔ ابھی ہم ایسے ہی میں پڑھ رہا ہوں، را اور لام میں بغیر غنہ کے، اور باقی 4 حروف میں، یہ 4 کا یہ جو ہے ایک نقطہ اس میں غائب ہوا ہے، 4 حروف میں غنہ کے ساتھ حروف یرملون 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ اگر آپ حروف یرملون والے حرف پہ غور کریں تو یرملون، یا را، مالون، میم، لام، واو، اور پھر آخر میں نون، یعنی یرملون کے اندر ہی جو حرف مل رہے ہیں وہ یہاں پہ ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ 6 حروف کسی بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جاتے ہیں تو قاعدہ لگے گا کون سا؟ ادغام کا۔ قاعدہ کون سا لگے گا؟ ادغام کا۔ اس کو یاد رکھنا ہے، ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ اچھا جی، ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ یہ بات جو لکھی ہوئی ہے را اور لام، اچھا، را اور لام اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آتے ہیں تب بھی ادغام کا قاعدہ ہی لگے گا۔ اس میں فرق کیا آ رہا ہے کہ جب ان 6 حروف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد، بڑے غور سے سمجھیے گا اس بات کو، کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروف پائے جائیں تو قاعدہ کون سا لگے گا؟ ادغام کا۔ لیکن ادغام میں غنہ بھی ہوگا۔ کہہ رہا ہے را اور لام میں غنہ نہیں کرنا، یعنی ادغام پھر بھی ہوگا، قاعدہ پھر بھی ادغام کا لگے گا، لیکن اس میں غنہ نہیں کرنا۔ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حرف را آ جاتا ہے یا لام آ جاتا ہے، یہ 2 حرف اگر آ جاتے ہیں تو ہم کیا کہیں گے کہ یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا، ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ باقی جو 4 حروف ہیں، یا ہے، پھر میم ہے، واو ہے، نون ہے، ان 4 پہ کیا ہوگا جی؟ غنہ ہوگا، لیکن را اور لام میں غنہ نہیں ہوگا، جبکہ ادغام کا قاعدہ لگے گا۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جی دوسرے قاعدے کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے قاعدے کا نام ہے اقلاب۔ کیا نام ہے؟ اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے،
سمپل، بڑا آسان سا قاعدہ ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو انقلاب ہوگا. آسان. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو کیا ہوگا جی؟ انقلاب ہوگا. یعنی نون ساکن اور تنوین، بڑا غور سے سننا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں. میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مثالیں بھی نیچے دی، ہم اس کو دیکھتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی بھی حرف یاد کرنے کی ضرورت نہیں، صرف حرف با آ جائے بس، اور کوئی نہیں، صرف حرف با. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو انقلاب ہوگا. قاعدہ کون سا لگے گا؟ انقلاب کا. یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں. بس سمپل سا، آسان سا. ٹھیک ہے. اب جی سمجھ آیا ہوگا آپ کو، امید کرتا ہوں. اب جی ادغام کا جو ہے نا، آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح ہوگا، قاعدہ کس طرح لگ رہا ہے. دیکھیں ادغام، میم پھر نون، نون کے اوپر جزم، یعنی یہ نون ساکن ہے، اس کے فوراً بعد کون سا حرف آ رہا ہے ہمارے پاس؟ یا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فوراً کون سا حرف آ رہا ہے؟ غور کریں، یا آ رہا ہے. یا اگر آپ یہاں پہ غور کریں ادھر تو یہاں پہ دیکھیں یہ یرملون میں شامل ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ کہتے ہیں قاعدہ کون سا لگ رہا ہے جی؟ یرملون ادغام کا. ٹھیک ہے. کیونکہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آ رہا ہے؟ یا یرملون میں شامل ہے، اس لیے یہاں پہ قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ ادغام کا. جب بھی نون ساکن یا تنوین، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا، دو زبر، دو زیر، دو پیش. نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ نون کے اوپر جزم ہو، کسی بھی حرف کے اوپر اگر جزم ہو تو وہ ساکن ہو جاتا ہے. اس لیے نون ساکن کے بعد جب یہ جو فوراً بعد ابھی دیکھ رہے ہیں نا، یہ یا آ رہا ہے، ادھر ہی کوئی بھی حرف آ جائے، یا، را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو کیا ہوگا؟ قاعدہ ادغام ہوگا. غنہ کریں گے لیکن را اور لام میں غنہ نہیں کریں. اگر یہ یا کی جگہ یہاں پہ را لکھا ہوتا یا کی جگہ یہاں لام لکھا ہوتا، ادغام ہوتا لیکن غنہ نہیں ہوتا. غنہ کس طرح کریں گے میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں. میم زبر یا، مئی، یا زبر یا، قاف پیش وقوع، مئی یقو. یہ جو مئی ہو رہا ہے نا، یہ غنہ ہو رہا ہے. مئی یقو، لام پیش لو، مئی یقولو. ٹھیک ہے. کو لمبا کیا کیونکہ واو مدہ ہو رہا ہے. مئی یقولو. ٹھیک ہے. سمپل سا ادغام کا قاعدہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب اقلاب، آپ غور کریں کہ قرآن مجید میں ہم اکثر دیکھتے ہیں تو اس طرح کی چھوٹی سی میم ڈلی ہوتی ہے. ڈلی ہوتی ہے اس طرح کی چھوٹی سی میم ڈلی ہوئی ہوتی ہے. تو یہیں پہ ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے. کیسے؟ کہ یہ دیکھیں نون ساکن ہے نا، اس کے فوراً بعد اگر آپ یہاں پہ غور کریں حرف با آ رہا ہے. بڑا غور سے سمجھے، با آ رہا ہے نا جی. بس ہمیں پتہ چل گیا یہاں قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ اقلاب. کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اقلاب. کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اقلاب. بس دیٹس اٹ. تو اب کیا کریں گے؟ میم زیر میم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. میم زیر نون پڑھتے تھے نا، لیکن آپ کیا پڑھیں گے؟ میم زیر میم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. بس اتنی سی بات. اور کیا کہہ رہا ہے؟ اخفا بھی کریں گے. اخفا سے کیا مراد ہے اس کی؟ کہ غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے. کس طرح؟ میم زیر میم، میم با زبر عین، با، میم با، دال زیر دی، میم با دی، میم با دی. ٹھیک ہے. سمپل سا، آسان سا. نون ساکن کو کس میں، یا تنوین ہو یا نون ساکن ہو، کس میں بدل دیں گے؟ میم میں بدل دیں گے، اور پھر اس میں غنہ بھی کر دیں گے. بس کب؟ جب نون ساکن یا تنوین کے فوراً بعد جس طرح یہ آیا با آئے. بس سمپل سی. یہ دو قواعد تھے آسان سے. بس اوپر کی یرملون، اگر آپ کو حروف یرملون یاد ہو جائیں تو آپ کو قاعدے کی سمجھ آ جائے گی. اس میں تو با ہی یاد رکھنا ہے، بس میم سے تبدیل کر دینا اور غنہ کر کے پڑھنا ہے. تو آئیے اب ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے، سبق نمبر 13 میں میں نے پھر آپ کو ہجے کروا دی تھی، لیکن اب جو ہے انشاءاللہ ہم کیا کریں گے کہ پہلے ہجے جو ہے وہ اس کو ایک ایک لائن کر لیے ویسے ہجے، باقی جو ہے رواں پڑھنے کی کوشش کریں گے. اب یہ ادغام کے قاعدے کی میں آپ کو جو ہے ایک لائن کی اس کی میں ہجے کرا دوں گا، اور آگے جب اقلاب کا آئے گا تب اس کی ہجے کرا دوں گا. باقی ہم انشاءاللہ رواں پڑھیں گے.
ٹھیک ہے جی. اب اس کو پڑھتے ہیں, مشق میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے ہم ہجے سے پڑھ لیتے ہیں. میم زبر یا مئی, یا زبر یا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ادغام لگ رہا ہے اور نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے, اس لیے یہاں پہ غنہ ہوگا. مئی, یہ غنہ ہو رہا ہے. یا زبر یا, قاف پیش واو, یقو, لام پیش لو, یقولو, من یقولو, من یقولو. اگلا دیکھیں, میم زیر واو میو, واو زبر وا, یہاں بھی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے, میو وا, را زبر را, میو وا را, قاف زیر لام قل, جیم زبر نون جن, نون زبر نا, جن, یہاں غنہ نون مشدد کی وجہ سے ہو رہا ہے. جن, تازیر تی, جنتی. پورا پڑھتے ہیں. میو ورق الجنتی, میو ورق الجنتی. میم زیر یا می, یا زبر واو یو, می یو, میم دو زیر من, می یو من. اگلا دیکھیں, میم زیر واو میو, واو زبر وا, میو وا, لام زیر یا لی, یا دو زیر ین, لی ین, میو والی ین, میو والی ین. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. اب جو ہے ہم بغیر ہجے کے پڑھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ بھی کیا ہوگا, غنہ ہوگا. کیوں؟ نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے, میم آ رہا ہے. میم مشہدن, میم مشہدن, یہاں پہ بھی غنہ ہوگا. میم مثلہ, میم مثلہ, میم مثلہ. نیکسٹ, من نصیر, من نصیر. نیکسٹ, یہاں پہ غنہ, پچھلے میں بھی, ابھی سب میں غنہ ہو رہا ہے. من نطفۃ, من نطفۃ. اب یہ را آ گیا نون ساکن کے بعد, یہاں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا. من ربک, من ربک. ٹھیک ہے. من ربہم, من ربہم. لام بھی آ جائے تب بھی غنہ نہیں ہوتا, ادغام ہوتا ہے. من لدنہ, من لدنہ. نیکسٹ, یکن لہ, یکن لہ. نیکسٹ, یہاں پہ غنہ ہوگا کیونکہ دو زبر کے بعد, تنوین کے بعد یہ آ رہا ہے. کتابا یلقاہ, یا پچھلا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. کتابا یلقاہ. نیکسٹ دیکھیں, رجل یسعی, رجل یسعی. نیکسٹ, ہدی وذکری, ہدی وذکری. وجوہ یومئذ, وجوہ یومئذ. نیکسٹ دیکھیں, برحمت منہ, برحمت منہ. سراجا منیرا, سراجا منیرا. حطۃ نغفر لکم. یہ تن پہ جو غنہ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ نون مشدد کی وجہ سے. حطۃ نغفر لکم. خلق نعیدہ, خلق نعیدہ. نیکسٹ دیکھتے ہیں, محمد رسول اللہ. ہم پہ بھی غنہ ہو رہا ہے, کیوں؟ میم مشدد کی وجہ سے.
محمد رسول اللہ رؤوف رحیم رؤوف رحیم مصدقا لما قلب غنہ ادغام ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا. ویل لکل ویل لکل ویل لکل. اب نیکسٹ کو دیکھتے ہیں اور اس کو ذرا کیونکہ اقلاب کے قاعدے اب لگ رہے ہیں تو اس کو پہلے ایک لائن کو اس کی جو ہے نا ہجے سے پڑھ لیتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب لگتا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین دونوں کو، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب لگتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین دونوں کو میم سے بدل دیں گے اور غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ تھا اس کا. اب یہاں پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. میم زیر میم میم با زبر عین با دال زیر دی بعدی، غنہ بھی کریں گے. میم بعدی میم بعدی. نیکسٹ دیکھیں. میم زیر میم میم با زبر قاف باقو میم باقو لام زیر لی میم باقو لی. ہا زبر الف ہا میم باقو لی ہا میم باقو لی ہا. نیکسٹ دیکھیں. حمزہ زبر میم ام با زیر حمزہ بی ام بی ہا پیش میم ہم ام بی ہم. ٹھیک ہے، اگلا دیکھیں. لام زبر لا یا پیش میم یم لا یم با زبر با لا یم با. لال زبر نون نون زبر نا لن نا لا یم بدن لا یم بدن. انہوں مشدد کی وجہ سے غنہ ہو رہا ہے. نیکسٹ اب جو ہے بغیر جو کے پڑھتے ہیں. قولا بلیغا قولا بلیغا. نیکسٹ. خبیرا بصیرا خبیرا بصیرا. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ دیکھتے ہیں. جنت بربوۃ جنت بربوۃ. نیکسٹ. کرام بررۃ کرام بررۃ. نیکسٹ. حل بہذا حل بہذا. نیکسٹ. صم بکم صم بکم. تو اس طرح ہمارا یہ سبق نمبر 14 بھی مکمل ہوا. اگر کوئی آپ کو پریشانی ہے تو آپ پیچھے سے واپس دیکھ سکتے ہیں اور اس سبق کو آپ بار بار دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گا. قواعد کے مطابق آپ جو ہے وہ قواعد کو بار بار سنیں، میں نے بڑا ڈیپلی آپ کو بتایا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی آ جائے گا اور امید ہے کہ آپ کو پڑھنا بھی صحیح طریقے سے آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی پڑھانے کے دوران آپ کو کچھ چیز نہیں سمجھ آ رہی تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. لیکچر اچھا لگا ہو، سبق اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو، اس لیکچر کو شیئر کیجئے. مجھے دیجئے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ